بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عدنان انور ہے اور آج کی جو نشست ہے ہماری وہ اس میں موضوع جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو ہمارے طالب علم ہیں جو کہ میٹرک یا انٹر یا او لیول اور یا اے لیول کے ایگزامس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا کہ ان کے لیے بیسٹ پروفیشن ہے کون سی. وہ پریشان اس بات پر ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں قریباً 400 سے زائد جو ہے پروفیشنز موجود ہیں. اب ان میں سے کون سے پروفیشن ان کے لیے بیسٹ رہے گا، اس بات کے لیے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے دا گریٹ پرسنالٹی ڈاکٹر یحییٰ نوری کو. ڈاکٹر یحییٰ نوری کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے کراچی سے حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے ڈاؤ میڈیکل کالج سے انہوں نے اپنا MBBS کمپلیٹ کیا اور MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اسکالرشپ پر یہ گلاسگو یونیورسٹی آف UK چلے گئے. UK سے انہوں نے جب اپنی PhD کمپلیٹ کی، وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے قریباً 3 مختلف مضامین پر جو ہے ماسٹرز کی ڈگری لی، جس میں بزنس ایڈمنسٹریشن ہے اور سائیکالوجی ہے اور اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز ہے. تو ہم وقت ضائع کے بغیر چلتے ہیں ڈاکٹر یحییٰ نوری کے بعد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ اچھا سر، دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں میٹرک اور انٹر کے ایگزام کو پاس کرتے ہیں. میں سب سے پہلا جو کوشچن ریز کرنا چاہتا ہوں وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے لیے. جو میری اب تک کی آبزرویشن رہی ہے، پچھلے 10 سال سے میں ایجوکیشن سے منسلک ہوں، ایجوکیشن انڈسٹری سے، اور آپ قریباً 20 سال سے زائد کا عرصہ اس میں اسپینڈ کر چکے ہیں. تو میں نے میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، میٹرک کرنے کے بعد، انٹر کرنے کے بعد یا اے لیولس کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر ان کے میڈیکل کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ کافی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مطلب یوں سمجھ لیں کہ پھر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اب کرنا کیا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کی کیا آپ کے کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میڈیکل کالج کے اندر جو سیٹس ہوتی ہیں ان اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں جو میڈیکل کالج کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں بہت کم ہے. ایون 10% بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر سال 5,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. ٹھیک، باقی نہ جانے کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہوتے. ان میں سے چند 100 اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے جو ہیں وہ گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں. باقی جو افورڈ کر سکتے ہیں چند 100 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو ذہن میں ہر اسٹوڈنٹ کو رکھنی چاہیے کہ ایک غالب میجورٹی میڈیکل کالج میں نہیں جائے گی. ہم تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میڈیکل کالج میں جانا ہے، پوری کلاس میڈیکل کالج میں جو پری میڈیکل کی ہوتی ہے وہ جانا چاہتی ہے. اس اسٹوڈنٹ میں جو میڈیکل کالج میں پہنچ گیا اور اس اسٹوڈنٹ میں جو میڈیکل کالج میں نہیں پہنچا، اس میں فرق کیا ہے؟ تو سب سے اہم فرق جو ہے وہ پروسیسز کا فرق ہے، وہ میتھڈالوجی کا فرق ہے. دیکھیں، گول سب کے پاس ہے. ہم سارا دن گول سیٹنگ کے اوپر جو ہے وہ سیمینار سنتے رہتے ہیں کہ جی گول سیٹنگ ضروری ہے، گول سیٹنگ کرنی چاہیے. یہاں پہ ہر بچے کا، اگر 5,000 بچہ میڈیکل کالج کے ٹیسٹ میں بیٹھ رہا ہے تو 5,000 کے 5,000 کا یہی گول ہے کہ وہ تھرو ہو جائے. مگر وہ تھرو نہیں ہو پاتا ہر بچہ، اس میں سے نا ایک لمیٹڈ فریکشن جو ہے وہ جا پاتا ہے. تو پروسیسز کا فرق ہے. یہ پروسیسز کب سے بنیں گے؟ یہ پروسیسز اس وقت سے بنیں گے جب آپ اسکول لائف سے کالج لائف میں آ رہے ہوں گے. دیٹ مینس کہ ایک بچہ جو کہ کام ساتھ ساتھ کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو ریوائز کرتا ہے، ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی پریپریشن کرتا ہے، اپنی نالج بھی بڑھاتا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کو جو ایگزامز دینے ہیں وہ کس قسم کے ہیں، اس کے حساب سے تیاری بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بچہ اس بچے کے مقابلے میں بہت زیادہ سپیریئر ہے جو یہ انتظار کر رہا ہے کہ جی میں نے آخر میں آ کے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور بس کچھ کویسچنس کی تیاری کروں گا اور نکل جاؤں گا. صحیح. اور باقی سارا ٹائم وہ تفریح میں گزار رہا ہے. تو پروسیسز کا ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے ایک بچہ ہے وہ تھرو ہو گیا، دوسرا بچہ ہے کیونکہ اپنے پروسیسز کی وجہ سے دے فال بیک ٹو دیئر پروسیسز، اس سے اوپر وہ جا نہیں سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سوچیں گے جی میں FX کو ہائی وے پہ لے جا کے 140 کی اسپیڈ پہ دوڑاؤں گا. ٹھیک ہے سر. پیچھے آپ کے پاس FX ہے، وہ 80 کے بعد جو ہے دھڑدھڑانا شروع ہو جائے گی. تو آپ کی جتنی بھی خواہش ہو آپ اس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکتے. سر یہاں پر میں ایک کوشچن اور ایڈ کروں گا. وہ کوشچن یہ کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ٹھیک ہے، میں اسے غلط تو نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی اس میں اور موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. تو بچے محنت تو کرتے ہیں، انٹر میں بھی اچھے پرسنٹیج لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ MCAT وغیرہ کے جب ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں پھر ان کے 1-2 مارکس سے یا 10 مارکس سے اس طرح سے رہ جاتا ہے.
تو وہ بچہ بھی تو پیچھے اسکولنگ میں اپنی کافی محنت کر رہا تھا اور پھر انٹر میں بھی آ کے یا اے لیولز میں بھی آ کے اس نے محنت کی صحیح طرح سے اور اس کے بعد بھی نہیں ہوتا, تو پھر یہ کس کا قصور ہے؟ اصل میں اس میں قصور کسی کا نہیں ہے, اس میں پھر آپ کی قسمت ہے. آپ نے پراپر ایفرٹ بھی ڈالی تھی. فار ایگزامپل بچہ ہے, اس کی آج سے 2 سال بعد 90% مارکس آتے ہیں سب کچھ ملا کے ایگریگیٹ, لیکن ایگریگیٹ جو ٹوٹل جس پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے وہ 91 ہے. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ نالائق ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بچے نے پوری محنت کی لیکن اس کی قسمت نہیں تھی. تو کہیں پہ بھی آپ ظاہر لک کا فیکٹر لے کر آئیں گے. لیکن اب اس بچے کو کرنا کیا چاہیے؟ جی یہ ایکچوئل میں یہ اصل آپ کا پہلا سوال تھا جس پہ اب ہم آ رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے پلان بی. رائٹ سر. ٹھیک ہے, پلان بی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اٹینشن آدھی پلان اے پہ ہو آدھی پلان بی پہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہو کہ مجھے اگر یہ نہیں تو میرے پاس اور کیا آپشنس موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ میڈیکل کالج کا ٹیسٹ دیتے ہیں, ایڈمیشن نہیں ہوتا اور انہوں نے کہیں اور اپلائی نہیں کیا ہوتا, صحیح, اور اس کے بعد وہ یا تو سال ضائع کرتے ہیں اپنا, یا بیٹھ کے ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں, کسی غلط سے جگہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس پلان بھی ہوگا نا تو اس میں آپ کو کم سے کم یہ پتا ہوگا کہ اگر یہ نہیں تو یہ. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کو ڈپریشن کم ہوگا آبویسلی. آپ ایک چیز کے پیچھے خواب دیکھ رہے ہیں بچپن سے اور وہ آپ کو نہیں مل رہی اور آپ کسی اور دوسری جگہ جا رہے ہیں, آپ کو بہرحال ڈپریشن ہوگا. قطع کلامی کے لیے معذرت, صرف یہ خواب بچپن سے بچہ ہی نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اس کا پورا خاندان دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل. اور میں نے اس حد تک دیکھا ہے, جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا کمپلیٹ, تو اس وقت جو میرے دوست وغیرہ تھے, جب ان کا نہیں ہوا تو صرف وہ نہیں رو رہا تھا, پورے گھر والے رو رہے. تو اب اس کے بعد بچہ اس ڈپریشن میں تو پھر جانا بنتا ہے اس کا, بالکل جائے گا. پھر وہ کس طرح سے نکالے. اور پھر آپ نے کہا کہ پلان بی ہونا چاہیے, اس کے پاس دوسرے پلانز ہونے چاہیے. تو دوسرے پلانز بتانے والا بھی کوئی ہو, کیونکہ ایک چیز جو ذہن پہ پہلے چڑھ جاتی ہے کہ بھائی میں نے MBBS کرنا ہے, ڈاکٹر ہی بننا ہے, پھر وہ پلان بھی تیار بھی نہیں کرتا, اس کے ذہن میں یہی بات آ جاتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اصل میں یہ ہم ٹیچرس کا کام ہے کہ ہم اس لیول پہ بچوں کو ڈفرینٹ پروفیشنس کے بارے میں بتائیں. فار ایگزامپل جب آپ انٹرمیڈیٹ کی بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو انٹرمیڈیٹ کی بایولوجی, کیونکہ میڈیکل کالج کا بچہ پری میڈیکل کا بچہ ہے, تو پری میڈیکل کی بایولوجی جو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ فیلڈ سے متعلق چیزیں موجود. ٹھیک ہے. اب یہ ٹیچر کا کام ہے تو وہ یہ بتائے کہ جی جناب یہ والا سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بایو ٹیکنالوجی کا سبجیکٹ ہے, اور بایو ٹیکنالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر یہ آپشنس موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ والا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق بایو کیمسٹری سے ہے, اور اب اگر بایو کیمسٹ بن جائیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ میڈیسن میں نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کون سے آپشنس موجود ہیں. یہ بات اس وقت بتانے کی نہیں ہے جب میڈیسن میں نہ ہو, یہ بات اس وقت بتانے کی ہے جب وہ فرسٹ ایئر کے اندر انٹر ہوتا ہے, تاکہ اس کے ذہن میں ہو کہ میں یہ جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہاں لے کے جا سکتی ہے, میرے پاس اور آپشنس کیا ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو پری میڈیکل میں, پیرنٹس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ خواہ ڈپریس ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک صحیح سلامت قسم کا بچہ چاہیے جب وہ اپنا ماسٹرز کر کے پورا, ایک نفسیاتی مریض نہیں چاہیے. بالکل صحیح. اب اگر وہ کہیں اور پہنچ گیا ہے تو وہاں پہ بھی اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ فارمیسی کر رہا ہے تو اس کو شروع میں بتایا جائے کہ جی فارمیسی میں آپ کے پاس یہ آپشنس ہیں. ہر ایک کے اپنا مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ پروڈکشن سائٹ پہ جانا چاہے, فیکٹری میں کام کرنا چاہے, ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹنگ میں کام کرنا چاہے, ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ ریگولیٹری افیئرز میں کام کرنا چاہے. تو یہ گائیڈنس جب وہ ڈی فارم شروع کرے گا اس وقت اویلیبل ہونی چاہیے. اچھا سر, یہاں پر ایک بات اور ہے, وہ یہ کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے بنسبت اگر ہم دیکھیں انجینئرنگ, جو بچہ انجینئرنگ سے انٹر کرتے ہیں یا کامرس سے انٹر کرتے ہیں یا آرٹس سے کرتے ہیں, تو اگر وہ اپنے گول کو اس طرح سے اچیو نہیں کرتے تو وہ اتنی زیادہ ڈپریشن میں نہیں جاتے. یہ کامرس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل اوکے رہتا ہے کہ بھائی یہ نہیں تو یہ کر لوں گا, یہ نہیں تو یہ کر لوں. تو آپ نے ماشاء اللہ سائیکالوجی میں بھی ماسٹر کیا, تو کیا وجہ ہے کہ جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہی اتنے ڈپریشن موڈ میں چلا جاتا ہے سائڈ پہ؟ اصل میں میڈیکل کے اندر جو فیلڈس ہیں وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لمیٹڈ ہیں, مگر اس کو پروجیکٹ اس طرح کیا گیا ہے, یا ہمارے ذہن میں جو تاثر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر بنے گا تو ٹھیک ہے, ادروائز کچھ اور کرے گا تو کچھ نہیں. حالانکہ میڈیکل سائڈ پہ بہت ساری فیلڈز ہیں اور ہر فیلڈ کا اپنا اسکوپ ہے. ہاں, کچھ فیلڈس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, کچھ سیلنگز آ جاتی ہیں جس کے بعد آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں, کس قسم کی جاب. میں چاہوں گا کہ آپ 1-2 آپشنس بتا دیں کہ دیکھیں MBBS اگر نہیں ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ ڈی فارم میں تو جاتا ہے یا بی فارمیسی کر لیتا ہے,
اس کے علاوہ اور کتنے آپشنز ہیں کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں بہت سارے آپشنس ہیں. ایک آپشن تو فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں شہر کے اندر کون کون سے آپشنس اویلیبل ہیں کامنلی, تو اس میں ایک آپشن تو ہے میڈیکل ٹیکنالوجی کا. لیکن میڈیکل ٹیکنالوجی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایک سیلنگ ہے. سو آپ ایک پرٹیکولر لیول تک کی جاب کر سکتے ہیں, میڈیکل ٹیکنالوجسٹ بن سکتے ہیں. میکسیمم اگر آپ نے MBA کر لیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی لیب کے مینیجر بن جائے, تو وہاں پہ ایک سیلنگ آپ کو ہٹ کرے گی. ٹھیک ہے, فزیو تھراپی ہے. اچھا, اب اس میں جو چیز میں سکھاتا ہوں بچوں کو, خاص طور سے اگر میرا کسی سے رابطہ ہوتا ہے, کہ بھائی آپ اگر فزیو تھراپی کر رہے ہیں تو آپ صرف فزیو تھراپسٹ نہ بنیں. جس ٹائم پہ آپ گریجویٹ ہو کے باہر نکلیں گے, آپ کے ساتھ 200 فزیو تھراپسٹ اور باہر نکل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. اور اب آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے CV میں اور اس کے CV میں فرق کیا ہے, یا آپ کے اسکل میں اور اس کے اسکل میں فرق کیا ہے؟ صحیح. ڈگری تو سب کے پاس وہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب فرق کیسے لے کر آ سکتے ہیں بھائی؟ اب ساتھ میں نیوٹریشنل سائٹ کا ڈپلوما کر لیں, آپ یوگا کی کوئی سرٹیفکیشن کر لیں, ٹھیک ہے, آپ ایروبک ایکسرسائزز کی کوئی سرٹیفکیشن باہر سے کر کے آ جائیں, صحیح. یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں مختلف جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو آپ کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہوں.